بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے 2000 برس تک امت مسلمہ کے مقام پر فائز رہے، جن کے بارے میں صرف سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ اور بھی 2 جگہ پر آیا ہے ذرا مختلف الفاظ میں، لیکن سورہ بقرہ میں تو ایگزیکٹ انہی الفاظ میں آیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ذرا میرے انعامات و احسانات و اکرام کو جو میں نے تمہارا کیا یاد کرو، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ جس قوم کا یہ حال ہو، جس امت کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی تورات کی آیت نہیں ہے، یہ کوئی تالمود کا جملہ نہیں ہے، قرآن ہے۔ 6 رکوع کی پہلی آیت بھی یہی ہے، اور ایگزیکٹلی یہی آیت جو ہے 15ویں رکوع کی پہلی ہے سورہ بقرہ۔ لیکن یہ کہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں کہی ہے، آج کہہ رہا ہوں۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا، اس میں جہاں دعوت توحید اور اللہ کے دین کی دعوت کا عنصر شامل تھا، یقیناً اس کے بغیر تو کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے اندر ایک بہت نمایاں پہلو ایک قومی جذبہ تھا، ایک قوم کو ظلم سے نجات دلانا۔ بنی اسرائیل ایک قوم تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے، اور کچھ عرصہ مصر میں وہ بڑے شان کے ساتھ رہے، ٹھاٹھ کے ساتھ رہے، ان پر جو بادشاہ وقت تھا ان کی بڑی جو ہے وہ مہربانیاں تھی، کرم فرمائیاں تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ دوہری بعثت کے ساتھ آئے، آل فرعون کو وہ رسول بن کر آئے کہ مانو مجھے اور میری اطاعت کرو، اعبدوا اللہ واطیعون، اور بنی اسرائیل کے لیے وہ نجات دہندہ بن کر آئے کہ انہیں فرعونیوں کے، آل فرعون کے مظالم سے اور سختیوں سے اور پرسیکیوشن سے اور ٹارچر سے نجات دلائے۔ اب جہاں قومی معاملہ ہوتا ہے وہاں ظاہر بات ہے کہ ذاتی تربیت، اخلاقی تربیت کا اتنا موقع نہیں ہوتا، وہ تو قوم کو بچانا ہے۔ قوم میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، شریر بھی ہیں، شریف بھی ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات دکھائے آل فرعون کو، اور پھر ایک معجزے کے ذریعے سے ہی اس قوم کو نجات دی، لیکن یہ قوم تھی۔ اس قوم میں ایسے بھی تھے جو حضرت موسیٰ پر واقعی صدق دل سے ایمان رکھتے تھے، جیسے یوشع ابن نون، جوشوا جس کو کہتے ہیں بائبل میں، کالب ابن یفنہ۔ لیکن ایسے بھی تھے جو ڈھل مل تھے، کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے، اور ایسے بھی تھے جو صرف اسرائیلی ہونے کی وجہ سے شامل تھے، ورنہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی ایمان، کوئی یقین نہیں تھا۔ چنانچہ یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں کہ ما آمن بموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، صرف کچھ لوگ نوجوان تھے جو ان کی قوم میں سے ان پر حقیقتاً ایمان لائے تھے، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ ایک قومی جذبے کے ساتھ تھے کہ ہمیں قوم سے، جو ظالم قوم ہے، نجات دلانے کے لیے یہ آیا تو ہم بھی ساتھ ہیں۔ لیکن ان کا کہیں بھی جو معاملہ بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، وہ وفاداری کا نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ لہذا دیکھیے اب ان کا کیا رویہ رہا عین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، جن کے ذریعے سے آل فرعون کی سے انہیں آزاد کرایا، انہیں لے کر مصر سے نکل آئے ہیں سینائی پیننسلا میں۔ لیکن جب وہ دین کا وہ تقاضا آیا کہ اب جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلو میدان میں، قتال کرو، اب جنگ کرو، جیسے کہ ہجرت کے بعد مدینے میں وہ مرحلہ آ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ، ایسے ہی حضرت موسیٰ ہجرت کر کے اپنی قوم کو لے کر سینائی پینسولا میں آ گئے، اور وہاں سے آگے اب جانا تھا ارض مقدس، وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا، حضرت اسحاق کا مسکن تھا، انبیاء کرام کا مسکن تھا، لہذا جس کو ارض مقدس کہا گیا ہے۔ آج جو آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو عالمی ٹکراؤ ہونے والا ہے وہ اسی ارض مقدس کے لیے ہونے والا ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ اس پورے ارض مقدس پر ان کا غلبہ ہو، عیسائی چاہتے ہیں کہ ان کا غلبہ ہو، اور مسلمان جو کہ یوں سمجھیے 1400 برس سے اس ارض مقدس کے اوپر ان کا قبضہ ہے، ان کی حکومت ہے، ان کا تسلط ہے، اب ان کو جو ہے گویا کہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ جو ایک تصادم آنے والا ہے، بہت عظیم تصادم کی شکل اختیار کرنے والا ہے۔ میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، اس وقت جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ مرحلہ آیا بنی اسرائیل کے تاریخ میں کہ اب جان ہتھیلی پر رکھو، میدان جنگ میں آؤ، تو کوڑا جواب دے دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اے موسیٰ تم کہہ رہے ہو کہ فلسطین میں داخل ہو جائیں ہم؟
وہاں تو بڑی طاقتور قوم ہو، فیہا قوم جبارون، ہم ان سے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، تم جاؤ اپنی لاٹھی لے جاؤ، لٹھیا یہ جو ہے اس نے بڑے بڑے مار کے سر کیے ہیں، اس لٹھیا نے، اس عصا نے سمندر پھاڑ دیا اس نے، اور چٹان میں سے 12 چشمے نکال دیے اس نے، تو اس کو لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ اور جا کر جنگ کرو اور نکال دو ان کو وہاں سے، جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں۔ اس پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ سورہ مائدہ کے اندر بیان ہوئی ہے پوری تفصیل، جو رنج اور غم کا جو حملہ ہوا ہے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جس قوم سے اتنی محبت تھی کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کے ایک مکہ رشید کیا اور اس کی جان نکال دی، اتنی محبت اس قوم کے ساتھ، اور پوری زندگی کھپا دی، اور فرعون کے ساتھ مسلسل کشاکش اور مسلسل جو ہے مقابلہ رہا، اور اس کے بعد وہاں سے لے کر نکلے ہیں، لیکن اسی قوم کے بارے میں پھر جو ہے ایک طرح کی بیزاری طاری ہوئی، وہی بیزاری مقت کا لفظ جو میں نے پچھلی مرتبہ واضح کیا تھا، کبورا مقتا عند اللہ، ایک غصہ ہوتا ہے، غصے سے آگے جا کر بیزاری ہو جاتی ہے۔ ایک غصے میں تو آدمی جو ہے کسی کے اوپر جو ہے غصہ اتارتا ہے، بات کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، بیزاری میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس سے کلام بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ بیزاری حضرت موسیٰ پر طاری ہوئی، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار میری یہ قوم جو ہے انکار کر رہی ہے جہاد اور قتال سے، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اب ہمارے اور ان فاسق لوگوں کے مابین، ہمارے کون ہیں؟ ایک حضرت موسیٰ، ایک حضرت ہارون، اور 2 عورتیں بنی اسرائیل میں سے، 6 لاکھ میں سے صرف 2 نکلے تھے، یوشع ابن نون اور کالف ابن یمنہ، کہ جو جنگ کے لیے تیار تھے، باقی 6 لاکھ کے 6 لاکھ جو ہے کوڑا جواب دے کر بیٹھ گئے، اِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، تو فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ اب تفرقہ کر دے، علیحدگی کر دے، میں اب ان ناہنجاروں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں مجھے اذیت پہنچا رہے ہو، کیوں مجھے کوف پہنچا رہے ہو، کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جان چکے ہو، جانتے ہو اچھی طرح کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فَلَمَّا زَاغُوا، تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ناہنجاروں کو، ایسے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔